اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ وراء الورا ذات ہے، اور اللہ کی جو ذات ہے کامل ذات ہے، مسبب الاسباب ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہے۔ جتنی اس کی تعریف کی جائے یہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا خصوصی احسان ہے ہم پر کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور پھر سب سے بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ تمام انبیاء کی یہ خواہش تھی کہ ہم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں ملے یا اس کا حصہ بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، تو ہم پر اللہ کا کتنا اعزاز ہے، بن مانگے ہمیں اس امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ دین کے لیے صحابہ کرام نے کافی تکالیف اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، بہت اذیتیں برداشت کی ہیں، صرف ہماری خاطر کہ دین ہم تک پہنچے۔ آج ہمارے پاس دین کی قدر اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں دین ماؤں کے پیٹ میں، ماؤں کی گودوں میں ملا ہوا ہے، کلمہ ہمیں ماؤں کی گود میں ملا ہوا ہے، اس لیے ہمارے پاس دین کی بالکل قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کتنی تکالیف ہماری خاطر برداشت کی ہے۔ اس کے علاوہ ان میں اللہ نے کتنی صفات رکھی تھی۔ وہ جنتی ہونے کی بشارتیں ان کو ملی تھی۔ قرآن میں آیا رضی اللہ عنہم ورضوا، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ پھر بھی یہ فرماتے تھے کاش، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے، میں کوئی تنکا ہوتا کہ مجھے کوئی توڑ دیتا۔ ایک جانور کو دیکھا، وہ کسی باغ میں کچھ کھا رہا تھا، تو ادھر لمبا سانس بھرا اور کہا کاش میں یہ جانور ہوتا کہ میرا قیامت کے دن حساب کتاب نہ کیا جاتا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سردار ہوں گے۔ جنتی ہونے کی بشارت نبی علیہ السلام نے ان کو دنیا میں دے دی تھی، اس کے باوجود یہ بولتے تھے۔ آج ہم تو تھوڑا سا ذکر کر لیں، تھوڑا سی نمازیں پڑھنا شروع کر لیں تو ہمیں دوسرا مسلمان کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کے عیوب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے ہم میں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسمیں اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جھوٹ کی قسم اٹھانی پڑے، خدا کی قسم پیسوں کی خاطر جھوٹ کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاق میں انہوں نے بات کی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفہوم ایسے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ روکنا چاہتا ہوں، تو وہ بات حضرت عائشہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں اس سے باتیں نہیں کروں گی، حالانکہ اس کو پالا بھی تھا، بہت محبت بھی کرتی تھی اس سے۔ تو اس کو جب یہ پتہ چلا، وہ بہت غم سے صدمہ اس سے اٹھایا، بہت تکلیفیں اٹھائی، یعنی اس کا دل بہت خفا ہوا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ اس نے بہت سفارشی بھیجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، میں اس سے باتیں نہیں کروں گی۔ ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے 2 بندوں کو سفارشی لایا۔ یہ میں قسم کی بات آپ لوگوں کو کر رہا ہوں کہ آج ہم کتنی باتوں پہ قسم اٹھا لیتے ہیں، ہم اب چھوٹی چھوٹی جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات سنیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے 2 ننیال لائے اور ان کے ساتھ چھپ کر یہ بھی آ گئے، ان کے ساتھ چھپ کر یہ خود بھی آئے، اسی لیے آئے کہ ہم جائیں یہ بات سنیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب پردے میں بات ہوتی تھی نا اس دور میں، یہ 2 بیٹھے ننیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں سنانا شروع کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یاد کرانا شروع کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے قطع تعلقی کرنے میں کتنا گناہ ہے، یہ وہ ساری باتیں ان کو کر دی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ، یہ ایک دم سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ
چھلانگ لگا کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ کر رو پڑے، معافیا مانگنی شروع کر دی. بہت خوشامد کی. کیا بہت معافیا مانگی، بہت خوشامد کی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ حدیثیں سنی اور یہ باتیں سنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی برداشت نہیں، وہ بھی رونے شروع ہو گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دوران یعنی اس سے باتیں کرنے کے بعد 40 غلاموں کو آزاد کر دیا تھا. کیا اتنی اللہ سے خوف ہوتا تھا، اتنے ڈرتے تھے، 40 غلاموں کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک قسم اٹھانے پر، یعنی ایک قسم اٹھائی، اس کے بعد پھر ایک غلام کو پھر ایک جب بھی وہ بات یاد کرتی اتنا روتی تھی، روپٹہ مبارک ان کا آنسو سے بھر جاتا تھا. آج ہم نے قسم سے گپ بنائی، قسم اور قسم، قسم اور قسم. آج ہمارے دل مردہ ہیں. یہ واقعات سنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی اور زندگی سنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. پھر فرمایا کس سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. پھر فرمایا کس سے محبت کرتے ہیں؟ عائشہ سے. پھر کہا دوسرے نمبر پہ؟ فرمایا اس کے ابو سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ تو زندگی جو ہے ہماری ایک چند وقت کے لیے ہمیں دی گئی ہے. 50 سال کی زندگی ہوگی، 60 کی ہوگی، 70 کی ہوگی. لازمی بات نہیں ہے 50 سال کی. آج کل نوجوان لڑکے دیکھیں، 20 سال کی عمر کا لڑکا ہوگا اچانک مار جائے گا، 15 سال کی عمر کا ہوگا، 25 سال کا، نوجوانی میں موت آ جاتی ہے. کسی کے منہ پر یہ نہیں لکھا کہ میں 60 سال کی عمر میں فوت ہوں گا، میرے داڑھی کے بال سفید ہوں گے، میں مروں گا. نہیں، موت تو اچانک آئے گی. لیکن ہم نے اپنی زندگی سنوارنی ہے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر اور اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے تو ان کے آگے ایک شعر آ گیا. یہ وہ جو اکثر نظموں میں بھی آتا ہے، لگ زمانہ تا وہ حضرت بیریا اور 7 سالہ تات بیریا، یہ والا. تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شاعر تو ایسے ہی مغالطہ کر دیتے ہیں باتوں میں. یہ کون سی بات ہوئی کہ اولیاء کی صحبت میں ایک منٹ بیٹھو 100 رکعت نوفل سے زیادہ ثواب ہے. وہ یہ اپنے تجسس دور کرنے کے لیے حکیم الامت شیخ المشائخ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا حضرت میں نے یہ شعر سنا ہے کہ شاعر تو اکثر مغالطے کر لیتے ہیں، کبھی بات کو لمبا چوڑا کر دیتے ہیں، اور یہ شاعر نے یہ بات کی ہے. تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اب بھی ٹھیک نہیں بولا شاعر نے. کہتا میں کہتا ہوں اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا لاکھ رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے. یعنی اہل اللہ کی ایک نظر دوسرے کی زندگی بدل دیتی ہے. یہ یقین جانے اولیاء اللہ کی ایک نظر دوسرے کی زندگی بدل دیتی ہے. آج ہمارے علماء کو دیکھا جائے، ہمارے صلحاء کو دیکھا جائے، ان سے دنیا کیوں رابطے میں رہتی ہے؟ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب، ان کے پاس بڑے بڑے لوگ کیوں آتے ہیں؟ ان کے پاس شاہد افریدی جیسے بندہ، بڑے بڑے لوگ، اور شاہد افریدی دور کتنے بڑے بڑے، انہوں نے اللہ کو دیا ہوا ہے اپنی جان اللہ پہ وقف کی ہوئی ہے. تو یہ اللہ نے پھر ان کی دنیا ان کی تابع کر دی. اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا دنیا اس کی نہیں ہوتی. حضرت ابوبکر کو تو زندگی میں بشارت دے دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو. حضرت عمر کو تو زندگی میں بشارت دی گئی تھی کہ تم جنتی ہو. عشرہ مبشرہ کو تو زندگی، اس کے باوجود ان کا کیا ایمان تھا. آج ہمارا ایمان کہاں پہ ہے؟ کبھی ہمارا ایمان اتنا اونچا جاتا ہے، کبھی اتنا نیچے آ جاتا ہے. ایک لیول پہ نہیں رہتا، اوپر جانا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے. کہتے ہیں میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اس کی ہر وضو کے پانی گرنے سے اس کے ہاتھ کی گناہ، ایسے منہ کے آنکھوں کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ، یہ سارے ٹلتے رہتے ہیں. کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو جیسے کھڑا ہونے لگتا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے جتنے گناہ ہیں سائڈ پہ کر دو. تو فرشتے وہ گناہ اٹھا کے ہٹا دیتے ہیں. یہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ ان گناہوں کا کیا کریں، واپس وہ کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بھی سائڈ پہ رکھیں تو سائڈ پہ ہی رہنے دو. اتنے رحیم ذات ہے. آج ہم لوگوں کو اللہ سے نا امید کرتے ہیں. آج متشدد علماء کو میں نے دیکھا ہے جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، جوڑ کی بجائے توڑ لاتے ہیں.
آپ کسی میں غلطی دیکھو اس سے پہلے نظر انداز کرو، یہ کہو کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، اور اگر آپ کو بہت بری لگ رہی ہے آپ اس کے پاس جاؤ کہ یار آپ یہ کام غلط کر رہے ہو۔ آج میں نے جو معاشرے کی ترتیب دیکھی ہے، معاشرے کا نظام جو دیکھا ہے، علماء جو ہوتے ہیں بہت متشدد علماء، ایک بہت نرم علماء کا طبقہ بھی ہے، اور سارے متشدد علماء دوسرے کو اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، آپ لوگوں پہ کوئی آ رہا ہے، ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ اللہ سے لوگوں کو جوڑ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ دستے بازو نہیں بن سکتے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، خاموشی اختیار کرو۔ اگر اس میں غلطیاں آپ نے دیکھی آپ اس کو جا کے سمجھا دو کہ آپ میں یہ غلطیاں ہیں، لیکن ان میں کیا ہوتا ہے، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو توڑنا، یہ ممبر تو ہمیں اس لیے دیا گیا، مسائل سکھانے کے لیے دیا گیا ہے، اپنی ذات کے لیے تو ہمیں ممبر نہیں ملا۔ یہ ممبر ہمیں اس لیے ملا کہ ہم امت کو جوڑیں، توڑیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر میں بیٹھ کے امت کو جوڑا ہے، صحابہ کو جوڑا ہے، پھر صحابہ کی اتنی بڑی جماعت بنی ہے۔ آج میں اس دن بھی ایک جگہ علاقے گیا تھا، میں نماز کے لیے جا رہا تھا ایک مسجد، تو میں نے کہا آؤ نماز کے لیے جاؤ، وہ علاقے کا وہ جس کے گھر میری دعوت تھی وہ بھی عالم تھا، میں کہا نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ مجھے کہتا ہے میں یہاں نماز کے لیے نہیں جاتا۔ میں کیوں؟ کہتا ہے یہ مولوی میرے پیچھے باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں اس کا ہی شاگرد تھا، میں اس کا ہی شاگرد تھا، آج اللہ نے مجھے تھوڑا سا وہ کر دیا، اونچا کر دیا، میں نے مدرسہ کھول لیا، آج یہ میرے پیچھے برا بولا ہے۔ میں نے کہا ٹینشن نہ لو، میرے پیچھے بھی یہی تھا، میرے پیچھے بھی یہی باتیں ہوتی رہی، سارے تبلیغی مخالف ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم الحمدللہ تبلیغ کا کام ہم نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ ہمارا گھر ہی تبلیغ کی وجہ سے آباد ہے، ہمارے خطیبوں کی وجہ سے ہم تبلیغ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، لیکن ہم ایک تبلیغی کی وجہ سے تبلیغ کا کام تو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بندے کی وجہ سے دوسرے کوئی آپ کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ آپ کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے باوجود ہم میں سروزے کے لیے گئے، پچھلے دنوں میں سروزہ لگا کے آئے مستورات میں، الحمدللہ۔ تبلیغ کا کام ہمارا کام ہے، ہمارے گھر والے سارے ہمارے بھائیوں کا سال لگا ہوا ہے، تبلیغ میں ٹائم لگا ہوا ہے، سارا ہمارا کام ہے۔ تصوف کا کام یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اگر دل چھوٹا کر کے پیچھے ہو جائیں گے، یہ کام دو نمبر لوگوں کے پاس چلا جائے گا۔ تو باتیں ہر دور میں ہر کسی کے پیچھے ہوں گی، صحابہ کے پیچھے باتیں ہوئی، نبی علیہ السلام کے پیچھے، ان باتوں کو ذہن پہ نہیں سوار کرنا چاہیے۔ اللہ کا جو ذکر ہے، آپ اللہ کا ذکر کرو، لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑو، خود بھی اللہ سے جوڑو، خود بھی برے کاموں سے روکو، لوگوں کو بھی برے کام سے روکو، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو علماء کے لیے، علماء کو اللہ نے ممبر عطا کیا، تو ممبر پہ جوڑو، توڑو مت۔ کسی کے پیچھے بات کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اگلے کے دل میں تمہارے لیے نفرت آئے گی، حسد آئے گا، بغض آئے گا۔ اللہ فضیلتیں بیان کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کو کہتے تھے ہمارے جیسے اخلاق اپناؤ۔ آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے ہمارے جیسے اخلاق اپناؤ۔ کسی کو کہیں اخلاق اپناؤ میرے جیسے، وہ ہمیں مارے گا، تم مجھ جیسے بن کے میں کیا کروں گا؟ تو ایسا اخلاق بناؤ، لوگ آپ سے متاثر ہو کر دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اور دین میں 100% کامیابی ہے، جو دین کے ساتھ چمڑ جاتا ہے دین اسے چمکا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔